تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کو سن لیجئے۔ یہ ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب جسم کا وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے۔ تو انسانی جسم کے اندر جو قلب انسانی کی حیثیت ہے اس کو بیان کیا کہ جب انسانی جسم میں دل صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے طبی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ مدار زندگی قلب انسانی ہے۔ جب قلب انسانی درست نہ رہے تو سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہوں، دل ٹھیک نہ رہے تو سارے اعضاء شل ہو جائیں گے۔ ان سب کی زندگی دل کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی شخص کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس کو کاٹ دیا جائے تو زندگی پھر بھی برقرار رہتی ہے۔ کسی کی ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس کو کاٹ بھی دیا جائے تو زندگی پھر بھی قائم رہ جاتی ہے۔ آنکھیں اچک لی جائیں، سماعت ختم ہو جائے، زبان کاٹ دی جائے، باقی اعضاء جو ہیں ان کے بغیر زندگی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے سینے سے دل نکال لیا جائے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو زندگی پھوٹتی ہے دل کی زندگی سے۔ دل زندہ کہیں تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل زندہ ہی باقی زندگی کا ذریعہ ہے، اور باقی زندگی کا دار و مدار قلب کی زندگی پر ہے۔ حیات قلب حیات بدن ہے، اور موت قلب موت بدن ہے۔ اس لیے اگر دل درست رہا، دل ٹھیک رہا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی۔ اسی طرح انسان کی روحانی زندگی میں دل کا برا ہو جانا، دل کا زنگ آلود ہو جانا، دل کا پتھر ہو جانا، دل کا احساس کی دولت سے عاری ہو جانا، دل کا بے نور ہو جانا، دل کا غافل ہو جانا، باقی اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر دل غافل ہے تو پھر زبان بھی غافل ہے، دل غافل ہے تو آنکھیں بھی غافل ہیں، دل نیک ہے تو آنکھیں بھی حیا کے نور سے مالا مال ہیں، دل نیک ہے تو پھر زبان بھی سچ بولتی ہے، دل میں صالحیت کے اجالے ہیں تو پھر لقمہ حرام کھانا تو دور کی بات ہے اٹھایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور اگر دل برا ہے، دل پاپی ہے، دل مجرم ہے، دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، دل شیطان کے قبضے میں آ گیا ہے، تو پھر آنکھیں بھی بے حیا ہیں، پھر خیال بھی پراگندہ ہیں، پھر سوچیں بھی آوارہ ہیں، پھر حلال حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہی۔ اٹھنے والے قدم گناہ کی طرف جائیں گے، بولنے والی زبان گالیاں بکے گی، سوچنے والا دماغ بدی سوچے گا، دیکھنے والی آنکھیں بدکاری کے عمل سے گزریں گی۔ انسان کے سارے اعضاء و جوارے گناہ میں لگ جائیں گے اگر دل برا ہے۔ دل ٹھیک ہے، دل اچھا ہے تو پورا بدن اچھا ہو گیا۔ تو اس لیے انسانی بدن کے اندر جو دل کا مقام ہے، دل کی جو حیثیت ہے، یہ بنیادی اور مرکزی حیثیت ہے۔ اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے اعضائے بدنیہ کی صحت کا راز بھی قلب انسانی ہے، سارے اعضائے بدنیہ کی خرابی کا سبب بھی قلب انسانی ہے۔ اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو دل کا اچھا ستھرا پاک ہونا باقی اعضائے بدنیہ کی پاکی کا، عفت کا، پاک دامنی کا سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ اور دل کا بدکار ہونا، دل کا شیطان کے ہتھے چڑھ جانا، دل کا گناہ کی زندگی میں مبتلا ہو جانا، دل کا خراب ہو جانا باقی سارے اطوار حیات کی بربادی کا سبب ہے۔
سارے اعضاء بدنیہ کی بربادی کا سبب و ذریعہ ہے۔ اس لیے سب سے بڑی توجہ دل کی طرف دینی چاہیے۔ تو یہ حدیث اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پورے دین کا خلاصہ دکھائی دیتی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ اس لیے آپ دل کو سنوارنے میں اگر لگے رہیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے، اور باقی اعمال آپ کے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دل ہی اچھا نہ ہوا تو وہ کسی نے کہا تھا کہ کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے، دلوں نہ مکائیے، وہاں جا کر کی بندہ خالی پلٹتا ہے۔ لیکن اگر یہ یہاں ٹھیک ہو گیا، رومی بولے دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ کہا دل کو قابو میں لیا، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ یہی حج اکبر ہے، سب سے بڑا حج یہ ہے کہ تیرے دل کی اصلاح ہو جائے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، کعبہ حضرت ابراہیم کی تعمیر شدہ چیز ہے، انہوں نے اس کو تعمیر کیا۔ دل گزر گاہ جلیل اکبر است، اور دل اللہ کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے اگر یہ ٹھیک ہو گیا، اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے، تو اس کو بہر صورت ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کی خرابی سے پورا بدن خراب ہو جائے گا، سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، جو ہم کہتے ہیں تصدیقم بالقلب، کہ اللہ ہم جو ایمان لائے اس کو قلب سے تصدیق کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہے، لیکن ایمان کا مرکز، ایمان کا ماوا قلب انسانی ہے۔ تو دل اللہ جل شانہ کی محبت میں سرشار ہو، اور دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ شیطان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ دل پہ قبضہ جمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب یہ شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ قبضہ جما لیتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ قلب انسانی پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جو دارالحکومت ہوتا ہے، جو دارالخلافہ ہوتا ہے، جو کیپٹل ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، جب کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ دارالحکومت پہ قبضہ، پورے ملک پہ قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ شیطان انسانی دشمن ہے، انسان کی سلطنت پہ وہ قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ وہ کریں جو میں چاہوں، اس کی زبان وہ بولے جو میں چاہوں، یہ ادھر چل کے جائے جدھر میں چاہوں، اس کی آنکھیں وہی دیکھیں جو میری مرضی ہو۔ تو شیطان چاہتا ہے یہ میری خواہش کے مطابق چلے، یہ میری آرزوؤں اور میری تمناؤں کا اسیر بن جائے، اور یہ میری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اب وہ ایک ایک عضو پہ محنت کرنے کی بجائے وہ قلب انسانی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے کہ جب ہیڈ کوارٹر قبضے میں آ گیا، جب دارالحکومت قبضے میں آ گیا تو پورا جسم قبضے میں آ گیا، پھر دل پاپی بن گیا، دل مجرم بن گیا، دل گناہ سے لتھڑ گیا، دل بدکاریوں کا منبع و مصدر بن گیا، تو پھر زبان سے خیر کا کلمہ تو نہیں نکلے گا، پھر قدم اٹھ کے اچھائی کی راہوں پہ تو نہیں چلیں گے، پھر ہاتھ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا ضامن تو نہیں ہوگا، پھر زبان سے سچ اور صداقت کے شگوفے تو نہیں پھوٹیں گے، پھر یقیناً اعضائے بدنیاں بدکاریوں کا سبب و ذریعہ بنیں گے۔ تو وہ قلب انسانی پہ جو ہے وہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا؟ میرے حضور نے فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب یہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان محاذ قلب سے، یہ دائیں پہلو میں، انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور دل کے بالکل محاذ پیچھے پشت کی جانب سے جہاں دل ہے تو اس کی جانب سے شیطان اپنی سونڈ داخل کرتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے اور آپ کے